عدل اور انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے۔ اور کیا ہوا اس کے بعد؟ جو مجھے پتا ہے، یہ میجر جنرل فیصل اس کے پیچھے تھا، مجھے پتا ہے کہ جب سے میجر جنرل فیصل آیا اور ساتھ اس کے فہیم آیا ہے، انہوں نے تب سے ہمیں اس طرح دہشت گردوں کی طرح انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ یہ ہمیں پتا ہے ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بلوچستان میں انہوں نے دہشت گردوں کو کہتے تھے جی بڑا یہ تکڑے ہیں۔ اللہ معافی دے کہ اگر یہ اس طرح کے لوگ ہیں، دہشت گردی کم نہیں ہوگی، ان کی حرکتوں سے دہشت گردی بڑھے گی۔ جو ہمارے سے انہوں نے کیا ہے، جو صحافیوں سے کیا ہے، جو ارشد شریف سے انہوں نے کیا ہے، ارشد شریف کی مجھے پتا ہے، ارشد شریف جب مجھے کہہ رہا تھا کون کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ جو ملک ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہو رہی، میں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہوں، میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکا کیونکہ میجر جنرل فیصل کا نام آ گیا۔ یہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اوپر پاکستان کے قانون نہیں لگتے ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ جی ہماری فوج کی توہین ہوگی۔ فوج کی توہین تب ہوگی اگر فوج ایکشن نہیں لے گی۔ توہین تب ہوگی جب ایک ادارہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھے گا، جب وہ یہ کرے گا کہ ایک پرائم منسٹر کا اگر ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوتی۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ عام آدمی کی کیا حیثیت رہے گی اس ملک میں؟ ایک عام آدمی سے جب کوئی ظلم کرتے ہوں گے یہ لوگ، تو وہ کیا کرتا ہوگا؟ وہ کدھر جاتا ہوگا؟ اور یہ جب تک یہ جنگل کا قانون رہے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ انصاف حقوق دیتا ہے، حقوق انسان کو آزاد کرتے ہیں۔ یا تو پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر کے حقوق نہیں ہیں۔ میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا اس میجر جنرل فیصل پہ، ان کے اوپر نہیں کر سکتا۔ یہ جو پرائم منسٹر اور یہ جنہوں نے، میں پھر سے کہوں، ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے لوگوں کو قتل کیا تھا، جن کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی کہانیاں ہیں، اگر ان کے اوپر ہم نہیں کر سکتے تو فائدہ کیا؟ کیا وہ جو لڑکا جس نے اپنے بیان بدلے ہیں، اور کیا وہ لگتا تھا دینی انتہا پسند؟ اسے ذرا دیکھیں، کیا وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے؟ کیا وہ اتنا